حسن نثار پر تنقیدی کام کے پہلے دو حصوں میں ہم نے حسن نثار کے متشدد، ہٹ دھرمی اور انتہا پسندانہ رویوں کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کیسے اپنے کالموں اور ٹاک شوز کے ذریعے یہ موصوف مختلف اوقات میں مختلف سیاسی کرداروں کی امیج بلڈنگ میں مصروف رہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حسن نثار نے عمران احمد خان نیازی کا بت کیسے تراشا اور اس کی حکومت آنے کے بعد اب کیسے آہستہ آہستہ بیک فٹ پر جا رہے ہیں۔ آئیں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ایڈیٹڈ کلپ دیکھتے ہیں۔ یہ وہی عمران خان ہے، اس کے لیے وزارت عظمیٰ شدمہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کسی بھی مقبول ترین وزیر اعظم سے زیادہ مقبول تھا، اس سے زیادہ اس کی شناخت تھی، اس سے زیادہ اس کی فالوئنگ تھی۔ شدت حماقت مجھ سے بھی ہوئی۔ میں نے ہمیشہ یہ اسیوم کیا کہ بھی جتنے زور و شور سے یہ دھرنے اور جلسے اور جلوس کر رہے ہیں تو کوئی پروفیشنلز بیٹھے ہوں گے ڈیفینیٹلی، جو یہاں نظر نہیں آتے۔ ظاہر ہے ٹیکنوکریٹس، پروفیشنلز وہ جلسے جلوس کا گند کا مٹیریل تو نہیں ہوتے، وہ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اس طرح کا۔ اچھا، یہ میں نے اسیوم کیا۔ ایک دو دفعہ میری عمران سے بات، ہاں یہ ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ بہت بلیسڈ آدمی ہے، اس کے بارے میں کسی انڈین کریکٹر نے کہا ہے کہ ہی از اے سینٹ، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ درویش ہے۔ اللہ پاک کی اس پہ کوئی عجیب و غریب، اس کو بدترین امتحان میں ڈالا جاتا، یہ معجزے سے کم نہیں ہے، اور یہ سیریز آف معجزات ہے اس کی زندگی۔ یہ پیچھے پڑ جاتا ہے، عقل اقل والا کام کوئی نہیں ہے، وہ روحانی سا آدمی ہے، وہ انسٹنکٹ پہ چلتا ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات۔ میں نے مار کھائی ایک جگہ پہ، میں ندامت اور شرمندگی، مجھے دکھ سے زیادہ، افسوس سے زیادہ مجھے شرمندگی ہے، ندامت۔ یہ تو بالکل ہی لگتا ہے سیر کرتے کرتے آ گئے، یہ تو لگا ڈیٹیں مارنے گئے تھے تو میدان جنگ میں نکل آئے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی جوتا کدھر سے آ رہا ہے۔ یہ تو پکنک پہ نکلے تھے جی، گھس گئے آگے میدان جنگ میں، مار دھاڑ ہے۔ سو میرا مفروضہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی ڈفرینٹ قسم کے سٹیک ہولڈر ہے عمران جی، اس کی پوری زندگی داؤ پہ لگ گئی ہے۔ اگر وہ ناکام ہوتا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں نے کوئی مہینہ پہلے یہ لکھا ہے، بلکہ 1.5 مہینہ پہلے، سٹیک ہولڈر ہے یہ تو گامے ماجی ہیں سارے، کوئی 4 پارٹیاں پھر کے ہے، کوئی 3 پھر کے ہے، کہیں اور گھس جائیں گے، ان کا کیا ہے؟ اس مختصر سے کلپ میں ہم نے دیکھا کہ حسن نثار اپنے انتہا پسند رویے کے سبب کیسے عمران احمد خان نیازی کے دیوانے تھے، اور بعد میں جب اس دیوتا میں سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا تو خود پر لعنت ڈال کر اس کے در پہ ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا اس ساری صورتحال میں کوئی خاص قصور نہیں۔ اس نے تو انوکھے لاڈلے کے طور پر کھیلنے کے لیے چاند مانگا تھا، قصور ان کا ہے جنہوں نے سچ مچ اس کے ہاتھ میں چاند پکڑا دیا۔ لیکن بات صرف ایک حکومت کو لانے یا گھر بھیجنے کی حد تک محدود نہیں ہے، بات اس سے زیادہ کی ہے، جس پر ہم آج کے تجزیے میں خاص طور پر غور کریں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے حسن نثار نے عمران احمد خان نیازی کو ایک دیوتا کے مقام پر کھڑا کیا اور خود کو اس دیوتا کے سب سے بڑے پروہت کا درجہ بھی دلوایا۔ اب جبکہ شدید تر معاشی بحران کے سبب عوام کی طرف سے نیازی رجیم اور ان کے لانے والوں پر شدید تنقید آنے لگی ہے، تو حسن نثار اینڈ کمپنی کی طرف سے ایک نئے انداز کی تنقید آنے لگی ہے، جس میں عمران احمد خان نیازی کو اس کی باقی ٹیم سے کاٹ کر دکھایا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے کچھ ایڈیٹڈ کلپس دیکھتے ہیں اور بعد میں ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ عمران خان کا ٹائپ ہے۔ دیکھیں 22-23 سال ہو گئے ہیں، میری اس کے ساتھ شناسائی ہے، جان پہچان ہے، ہم ایک دوسرے کو اچھا جانتے ہیں، تو 22 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کو تقریریں لکھ لکھ کے میں دیتا رہا ہوں، اس سے تو اردو بولی نہیں جاتی تھی۔ اس کے لیے وزارت عظمیٰ شدمہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ یہ تھے کمیوں کی لاٹریاں نکلی تھیں۔ وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کسی بھی مقبول ترین وزیر اعظم سے زیادہ مقبول تھا، اس سے زیادہ اس کی شناخت تھی، اس سے زیادہ اس کی فالوئنگ تھی۔ پی ٹی آئی میدان جنگ میں تھی اور اس ملک کے پولیٹیکل مافیاز کے ساتھ
नबर्द आजमाई जारी थी उनकी, तो उनके हक में हल्की फुल्की डंडी मारने को मैं जायज़ समझता था, इस मुल्क के मफाद में समझता था। अब क्योंकि पीटीआई इक़्तिदार में है तो ये रियायत मैं ख़त्म कर चुका हूँ। जो लोग 60 दिन का मातम कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे मुनाफिक और बददियानत लोग हैं। अच्छा, मैं बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मुनाफिक और बददियानत। अच्छा, इनकी मुनाफिकत और बददियानती का सबसे बड़ा सबूत मुल्क की हालात हैं। ठीक, ये पीपल्स पार्टी से अगर आप शुरू करो और फिर नून लीग और उसके बाद दोनों का जो वारदात है, चक्की के इन दो पार्टों के दरमियान पाकिस्तान और पाकिस्तानी पिसते रहे हैं। आज ये 60 दिन को रो रहे हैं। इस मुल्क के आज के हालात देखें, कशकोल में फर्क है। पीपल्स पार्टी और नून लीग कशकोल की मूजद है, इमरान के और उनके जमीन आसमान का फर्क है 60 दिन के बाद। अच्छा, आपने बात की है मईशत की, तो देखें मैं आपको पाकिस्तान के बारे में मेरा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है। मेरी रस्मी तालीम है ही इकोनॉमिक्स ही, मैं कोई एमए उर्दू, एमए फारसी और एमए पॉलिटिकल साइंस नहीं हूँ। सो उसमें मैंने चूंकि प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं इकोनॉमिस्ट तो खैर बिल्कुल नहीं हूँ, बट मेरा फैम आम आदमी की निस्बत थोड़ा ज्यादा है चूंकि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस मुल्क में मुझ जैसा अहमक भी अगर फाइनेंस मिनिस्टर होना तो ये मुल्क वायबल है। अच्छा, क्यों वायबल है? अगर दो चीजें सिर्फ इंश्योर कर लो, नालायक तरीन फाइनेंस मिनिस्टर भी वायबल होगा मुल्क। दो चीजें इंश्योर कर लो, अय्याशी खत्म कर दो, ठीक है, और बदमाशी खत्म कर दो। मैं तो तब भी कभी नसीहत हूं, मुझसे तो मेरी औलाद भी भाई, जब तक कोई पूछेगा नहीं या कोई अच्छा, मैं को मुफ्त मशवरा कॉर्पोरेशन खोली भी मैंने सही और दूसरी बात ये है, मैं देखो मैं आप बड़ा इस बात को जरा प्लीज आप समझने की कोशिश करो। स्टेक होल्डर है इमरान जी, उसकी पूरी जिंदगी दांव पे लग गई है। अगर वो नाकाम होता है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैंने को महीना पहले ये लिखा है, बल्कि 1.5 महीना पहले। स्टेक होल्डर है ये तो गम में माजे हैं सारे। कोई 4 पार्टियां फिर के है, कोई 3 फिर के है, कहीं और घुस जाएंगे, इनका क्या है? उसकी एक तारीख है उस खुश नसीब और बदनसीब आदमी की। देखें मैं क्या 2 लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं उसके लिए। वो एक देखे ना, उस क्रिकेटर, ही वाज अ नॉन क्रिकेटर, मेहनत की, जान मारी, बिकेम अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, फिर वर्ल्ड कप आ गया जी, शौकत खानम आ गया जी, नमल आ गया जी, फलां टमकां। अच्छा, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी उसने मरती पॉलिटिकल पार्टी उसने जिंदा करके खड़ी कर दी, तो ही है द हिस्ट्री। उसका तो एक ताबनाक माजी है। इन लल्लुओं पंजुओं का क्या है? ये तो फसली बटेरे हैं सारे। सही, मुझे दुख भी इस बात पे बहुत ज्यादा है। स्टेक होल्डर तो है ही वो। ये कह रहे हैं गैर मुल्की सरमायाकारी। देखिए मैं समझा रहा हूं, बात मैं आपसे कर रहा हूं जी, समझा मैं नहीं को रहा हूं। ये कह रहे हैं गैर मुल्की सरमायाकारी। ओए होश करो, बाहर जाके पता करो, मुल्की सरमायाकारी बंद हो गई। अच्छा, तुम उल्टे लटक जाओ सारे के सारे, गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। कोई मेहरबान मुल्क तुम पे तरस रहम खा के को लगा दे। और लेकिन मैं जेन्युइन जिसे कहते हैं कि लोग आए, को एंटरप्रेन्योर, को इन्वेस्टर आए, जेन्युइन इन्वेस्टर आए। ये नहीं कि सऊदी अरब ने आके ये कर लिया, उनके वो खेल और है, नहीं आएगा। इस एडिटेड वीडियो में हमने देखा कि इमरान अहमद खान नियाजी का बुत हसन तराश ने कैसे तराशा है और इस देवता परस्ती की आड़ में कैसे खुद को भी एक पुरोहित के तौर पे इमर्ज किया है। इस क्लिप में हमें हसन निसार ने नियाजी साहब और अपने बारे कुछ नई बातें इस तरह सिखाई हैं जैसे एक पुरोहित किसी नए देवता को लॉन्च करते वक्त उसकी खसलतें अवाम को याद कराता है और साथ ही साथ अपने मुकाम का तयन भी करवा लेता है। नंबर 1, इमरान अहमद खान नियाजी वज़ीर आज़म बनने से पहले ही साबका वज़ीर आज़मों से ज़्यादा मकबूल था। नंबर 2, उसे तो उर्दू भी नहीं पढ़नी आती थी, मैं उसे तकरीरें लिख कर देता था। नंबर 3, इमरान अहमद खान नियाजी की हुकूमत पर 60 दिन बाद तनकीद करने वाले मुनाफकत कर रहे हैं। नंबर 4, पहले मैं पीटीआई के हक़ में डंडी मारता था, अब नहीं मारूंगा। नंबर 5,
پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کشول میں فرق ہے۔ نمبر 6، ملک میں عیاشی اور بدماشی ختم کر دی جائے تو ملک حالات بدل سکتے ہیں۔ نمبر 7، اس حکومت میں سٹیک ہولڈر صرف عمران احمد خان نیازی ہے، باقی سب گامے ماجے ہیں۔ اپنی محنت سے کرکٹر بنا، اس کا ایک تابناک ماضی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان تمام بیانات میں جہاں حسن نثار صاحب عمران احمد خان نیازی کی امیج بلڈنگ کر رہے ہیں، وہیں اپنے کردار کو بھی اٹوٹ انگ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایک تخلیقی پروہت سے بھی دی جا سکتی ہے جو خاص طرح کے زمینی حقائق دیکھ کر دیوتا کو تراشتا ہے، اور جب لوگ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس دیوتا کی پوجا کرتے ہیں تو اس پوجا سے پروہت کو بھی ذہنی تسکین ہوتی ہے، کیونکہ دیوتا ہوتا تو اسی کی تخلیق ہے، اور دیوتاؤں کی تخلیق سے الٹیمیٹ مادی فائدے بھی پروہتوں کو ہی ہوتے ہیں۔ بس ایک بار لوگ دیوتاؤں پر لگ جائیں تو تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ ایک اور دیوتا تراش لیا جاتا ہے، جیسا کہ حسن نثار صاحب کچھ عرصے بعد ایک نیا بت تراش لیتے ہیں۔ اب آئیں ایک ایسی پرفیکٹ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں حسن نثار بظاہر نیازی پر تنقید بھی کر رہا ہے، لیکن بین السطور لوگوں کو یہ بھی باور کروا رہا ہے کہ جیسے بھی ہو دیوتا جس کی پرستش ہم سب پر لازم ہے وہ کچھ ایسا ہے۔ اپنے پیر پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ وہ مار چکے ہیں، مار رہے ہیں نہیں، مطلب 1.5 سال دیکھو ڈے 1 اتنے زیادہ، ایک تو آپ نے محاذ کھول لیے، اچھا سارے محاذ ٹھیک ہیں، کھولنے بنتے تھے، پرومس تھے، لیکن ایک فیز آؤٹ پلان کے تحت پارٹ 1 2 3 4 اکٹھا چلو کھول دیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ صلاح الدین ایوبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا گیا، ان کے قریبی دوستوں نے، ساتھیوں نے مشاورت کی، انہوں نے کہا کہ سارے صلیبی کی دنیا کے اکٹھے ہو گئے تو آپ بہتر ہے کہ ولادیے اس ویلے۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑے غور سے ان سب کی بات سنی، اس میں بڑا وزن تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں بڑا وزن، ایک نقطہ نظر میرا بھی ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا ابھی تو لڑنا ہے کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہیں، میں انہوں کتنے ایک ایک لبدا پھرا، ٹھیک ہے، یہ سلیبی کٹھے ہوئے نے تے مار دیو۔ انہوں نے کہا میں انہوں کتنے لباں گا، ایک ایک دو دو کر کے ان کی عمر بیت جائے گی، یہ چونکہ سارے اکٹھے نے یار، دس از دا ٹائم ٹو ٹیک دیم آن۔ اب یہ صلاح الدین ایوبی ہے، بالکل ٹھیک ہے، عمران خان تو پتہ لگ جائے گا، بلکہ پتہ لگ رہا ہے، لگ رہا ہے۔ ہاں یہ بنیادی عمران میں بے شمار کمزوریاں، لیکن جو چند اس کے پلسز ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے کہ اس کا فائنینشیل ہائیجین۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ چور چکار پھرے ارد گرد اکٹھے، او بھائی آپ نے امپورٹ تو نہیں کرنا، آپ کے تو آئین میں گنجائش نہیں ہے گورا امپورٹ کر کے اس کو کیبنٹ میں بٹھا دیں، نہیں ہو سکتا، گورا تو الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ایک چیز ہے جسے ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں، جی، اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں بھی ہے، وہ ایک پرماننٹ ریالٹی ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، باقی ہیں بنجارے، یہ خانہ بدوش ہیں، آئے چلے گئے، کبھی جیلوں میں ہیں، کبھی یہاں چلے گئے، کبھی جدے چلے گئے، کبھی لندن چلے گئے، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی صحت مند ہو گئے، ٹھیک ہے، کبھی ہے ہم بڑے کیا لوہے کے چلے ہیں، کبھی کیا کہتا نواز شریف کہ تم سڑکیں ناپتے رہو گے، ہم سڑکیں بناتے رہیں گے، ٹھیک ہے، میں شیروانی کا بٹن نہیں دیں گے، کدھر گیا بٹن سارے بٹن اتر گئے۔ یہ ویڈیو ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ کیسے حسن نثار آج کل عمران احمد خان نیازی پر منفی تنقید کرتے ہیں اور کیسے اس تنقید میں سے ایک دیوتا نکالتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آغاز میں عمران احمد خان نیازی پر یہ تنقید کی کہ اس نے سارے محاذ یکدم کھول لیے ہیں جو کہ نہیں کھولنے چاہیے تھے، پھر شاندار طریقے سے اس غلطی کو صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی سے جوڑ کر سرے سے غلطی کے تاثر کو ہی زائل کر دیا اور ایک نجات دہندہ کے طور پر عمران احمد خان نیازی کو ایمرج کر دیا۔ مزید آگے جا کر عمران احمد خان نیازی کی ٹیم کو چور بھی کہہ دیا اور اسے زمینی حقائق سے بھی جوڑ دیا کہ بات سننے والا کنفیوز ہو جائے کہ ٹیم غلط ہے
یا زمینی حقائق کے مطابق یہ ٹیم درست ہے؟ ابھی دیکھنے والا عمران احمد خان نیازی اور اس کی ٹیم کے حوالے سے شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگلا حکم حسن نثار کی طرف سے یہ صادر ہو جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی مستقل حقیقت ہے، باقی سب آنے جانے والے ہیں۔ تو اگلی کنفیوژن یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی حکمران ہے یا اسٹیبلشمنٹ حکمران ہے، اور پھر پچھلی حکومتوں کا مذاق اڑانے کا سلسلہ چل پڑتا ہے، حالانکہ موصوف خود بھی کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے خیر خواہوں میں شمار رہے ہیں، اور جب ڈیزائربل نتائج نہیں نکلے تو اگلے رومانس پر نکل کھڑے ہوئے۔ اب تو خیر اس حکومت کے سبب اپنے آپ پر بھی لعنت ڈال چکے ہیں، لیکن ان لاکھوں بے روزگاروں کا کیا کیا جائے جو اس حکومت کے ہاتھوں سے ڈسے جا چکے ہیں۔ اگلی اور آخری ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے حسن نثار کسی بھی موضوع پر کچھ ہی عرصے بعد 180 درجے کا زاویہ کیسے بدلتے ہیں، اور کیسے ایک بظاہر روشن خیال اور باغی دانشور کے اندر سے ایک مذہبی اور اسٹیبلشمنٹ پروردہ انسان ہمارے سامنے عوام دشمن دانشوری کا ننگا ناچ پیش کرتا ہے۔ شکریہ۔